اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں کچھ کردار ایسے بھی ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عشق اہل بیت میں ایسی لازوال داستان رقم کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر مطالعہ کیا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور جذبات پر قابو نہیں رہتے۔ ایسے ہی ایک کردار کا نام ہے مسلم بن نوسجہ علیہ السلام۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل کی اسپیشل سیریز اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ دوستوں، اکثر یہ بات زبان عام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے رہنے والوں نے خطوط لکھ کر بلایا اور ساتھ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور رفقا کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اس سیریز کو بنانے کا مقصد اہل علم حضرات کے سامنے کوفہ میں رہنے والے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابعین کا ذکر بھی موضوع سخن رہے گا، جنہوں نے اپنی جانوں کو اولاد پیغمبر کا صدقہ سمجھ کر قربان کیا اور نسل آدم کے نام ایک پیغام چھوڑ گئے کہ ہم ہیں وہ شیعیان علی جن کا ذکر تا حشر کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ جناب مسلم بن اوسجہ کا پورا نام ابو حجل مسلم ابن اوسجہ الاسدی ہے۔ آپ کا تعلق کوفہ میں مقیم قبیلہ بنی اسد سے تھا اور ابو حجل آپ کی کنیت ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر سے آپ کی گہری دوستی کی ایک وجہ آپ دونوں کا قبیلہ بنی اسد سے تعلق ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ کی شان میں جہاں کئی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کی کربلا میں عمر سے منسوب دو روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ 70 سال کے تھے اور دوسری روایت یہ کہ آپ 86 برس کے ضعیف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تو مسلم بن اوسجہ نے ان کی ہر طریقے سے بھرپور حمایت کی اور کوفہ میں بسنے والے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت بھی لی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون اپنی خاندانی عادت یعنی مکر و فریب سے کوفہ کا حاکم بن کر آیا اور حالات نے کروڑ بدلی تو اس نے اپنے ایک جاسوس جس کا نام تاریخ میں مکل یا ہمسی مجاہد بتایا جاتا ہے، اسے اس کام پہ مامور کیا کہ وہ مسلم بن عقیل کی قیامگاہ کا پتہ لگوائے۔ ماکل نے دنیاوی مال و دولت کی خاطر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے حامی بھری۔ اس ملعون نے اسی رات مسجد کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کر عبادت کے بہانے لوگوں کا جائزہ لینے لگ گیا۔ اس زمانے میں عام طور پر شیعیان علی اپنی کثیر عبادتوں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے تھے، جو مسجد میں سب سے پہلے آیا کرتے اور سب سے آخر میں باہر نکلا کرتے۔ ماکل ملعون نے دیکھا کہ اس کے علاوہ مسجد میں صرف ایک اور شخص ہی رہ گیا ہے جو عبادت میں مصروف عمل ہے، اور وہ شخص تھے جناب مسلم بن اوسجہ۔ اس ملعون کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ عبادت میں مگن شخص ہو نہ ہو کوئی پکا امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا اور پیروکار ہوگا۔ چنانچہ اس ملعون نے مسلم بن اوسجہ کی نظروں میں خود کو شیعیان علی ظاہر کرنے کے لیے 3 سے 4 راتیں یہی عمل دہرایا کہ دیر تک ان کے ساتھ ساتھ خود بھی عبادت میں مصروف رہتا، اور پھر ایک رات مسلم بن اوسجہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مسلم بن اوسجہ کا دھیان جب اس کی طرف گیا اور اس کے حلیے کو دیکھا تو پوچھا،
تم مسافر نظر آتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جس پر اس ملعون نے کہا، میں شام سے آیا ہوں اور مجھے کوفہ ذوالقلہ حمیری نے بھیجا ہے، میں ان کا غلام ہوں، اس نے مجھے کچھ مال امام بھی دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جناب مسلم کی بیعت کے ساتھ ساتھ نصرت بھی کروں اور ان کی خدمت میں یہ مال بھی پیش کروں، مگر یہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جو مجھے ان کے پاس لے جائے۔ مسلم بن نوسجہ جو کہ شریف صفت انسان تھے اور منافقوں کے مکر و فریب سے ناشنا تھے، ماکل کی باتوں میں آ گئے اور اس سے کہا، تم بالکل صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہو، میں بھی ان کا ایک غلام ہوں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ اور اسے جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام جو کہ عاشقان اہل بیت تھے ان کے گھر لے گئے۔ یہ بات تمام سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہانی بن عروہ مزج قبیلے میں بنو مراد کے سردار تھے اور مسلم بن عقیل انہی کے گھر میں قیام کر رہے تھے۔ مکل نے ہانی بن عروہ کے گھر جناب مسلم بن عقیل سے ملاقات کے بعد تمام معلومات عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو فراہم کی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کی غیر موجودگی میں ہانی بن عروہ کو پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب خبر ملی تو مجبوراً انہیں قیام کرنا پڑا اور انہوں نے مسلم بن نوسجہ کو جنگ کی تیاری کے لیے قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ مزج کا سپہ سالار مقرر کیا اور ہدایت دی کہ وہ ان قبیلوں کو متحد کر کے مدد کو فوراً پہنچیں۔ پر شاید دین اسلام کو ضرورت تھی سرفرازی کی، اور وہ اہل بیت اور شیعیان علی کے خون سے لکھی جانی تھی۔ دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ جناب ہانی بن عروہ کی زندگی پہ الگ سے ایک قسط بناؤں، اس لیے مختصر یہ کہ مسلم بن نوسجہ کی مدد پہنچنے سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے پہلے مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے پھینک کر شہید کروایا اور اس کے بعد ہانی بن عروہ کو۔ مسلم بن نوسجہ کے دل پر یہ بہت گہرا زخم تھا کہ ان کی موجودگی میں بھی وہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو بچا نہ سکے۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر مجبوراً ایک محفوظ گھر میں پناہ لے لی اور کوفہ کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور دوسری جانب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا ذہن بھی مسلم بن نوسجہ سے بے خبر امام حسین علیہ السلام کے کوفہ متوقع آمد پر لگ گیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تاریخ نے لکھنا شروع کیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ وہی مسلم بن نوسجہ جو ظلم کے اندھیروں میں کل تک گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا، کچھ ہی دن بعد قیامت تک کے لیے عشق کی روشن مثال بننے جا رہا ہے۔ ایک دن مسلم بن نوسجہ گھر سے کوفہ کے بازار کے لیے نکلے اور کچھ خریدا۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے عزیز دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے ہوئی۔ دوستوں، یہاں تاریخ میں دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں اور وہ دونوں میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر مسلم بن نوسجہ سے ملے اور پوچھا، یہ تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ خبر بھی ہے کہ کیا ہونے جا رہا؟ مسلم نے اپنے ہاتھ میں خریدی ہوئی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بازار اپنی داڑھی کے لیے خضاب لینے آیا تھا اور یہاں آ کر لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب نے فرمایا، کچھ جانتے ہو یہ جنگ کی تیاری کس کے خلاف ہو رہی؟ حسین ابن علی کے خلاف۔ یہ سننا تھا، مسلم نے چونکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا، حسین ابن علی کے خلاف جنگ؟ جناب حبیب نے فرمایا، ہاں، حسین ابن علی کے خلاف جنگ۔ سنا ہے امام حسین علیہ السلام 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور فوج اشکیہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے
اعلان کروایا ہے کہ کوفہ میں رہنے والا ہر جوان مرد اپنی تلواریں، نیزے، تیر اور جو کچھ بھی ان کے پاس سامان جنگ ہے لے کر کوفہ سے فوراً کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، اور جس کسی نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور کوفہ میں نظر آیا اس کے گھر نظر آتش کر دیے جائیں گے اور ان کے گھر کی عزت ہم پہ حلال ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ مسلم بن اوسجہ تہش میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خضاب کی شیشی کو زمین پر مار کر توڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، لگتا ہے اب یہ میری سفید داڑھی خون سے ہی رنگین ہوگی۔ کروڑوں سلام ہو اصحاب امام حسین علیہ السلام پر۔ دوستوں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کی مسلم بن اوسجہ سے بازار کوفہ میں ملاقات ہوتی ہے، تبھی امام حسین علیہ السلام کا قاصد اپنا بھیس بدل کر حبیب ابن مظاہر کا پتہ کرتے کرتے ان تک پہنچتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا وہ خط دیتا ہے جس میں وہ مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور جب مسلم بن اوسجہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ رد عمل میں یہی سب کچھ کہتے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم بن اوسجہ اکیلے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوفہ سے کربلا نہیں گئے، بلکہ اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کو بھی ہمراہ لیا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر چومتے جاتے اور روتے جاتے۔ پھر مسلم بن اوسجہ کا کردار اس رات سامنے آتا ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد ملعون سے عبادت کے لیے اسی رات کی مہلت مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے اصحاب کو صورتحال سے آگاہ کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ روز عاشور کلمہ گو مسلمان کیا قیامت برپا کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کل جنگ یقینی ہے اور یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا تم میں سے جو بھی ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، اس لیے تم میں سے جو کوئی بھی جانا چاہتا ہو وہ جا سکتا ہے، میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی جانے سے پہلے یہ خیال رکھتا ہے کہ اس میں تمہاری شرمندگی ہوگی تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت میں تم سب کی شفاعت کا ضامن رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر چراغ بجھا دیا، اور کچھ دیر بعد جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تمام اصحاب اپنی تلواروں کو اپنی ہی گردن پہ رکھے ہوئے رو رہے اور یہ پیغام دینا چاہ رہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنی گردن الگ کر لیں۔ جب خاندان بنی ہاشم اپنے عہد وفا کا اظہار امام حسین علیہ السلام سے کر چکے تو مسلم بن اوسجہ نے کچھ تاریخی کلمات ادا کیے۔ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کو چھوڑ کر یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے اللہ کے حضور کوئی عذر پیش کیا جائے؟ باخدا کبھی نہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے نیزے اور تلوار سے دشمن کو تب تک مارتا رہوں گا جب تک یہ میرے ہاتھوں سے زمین پر گر نہ جائیں، اور پھر جب کچھ ہاتھوں میں نہ رہے گا تو پتھر مارتا رہوں گا۔ باخدا میں آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنے خدا کے دیے ہوئے کام کو سر انجام نہ دے دوں اور اہل بیت کا دفاع نہ کر لوں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے پہلے سے معلوم بھی ہو کہ میں مارا جاؤں گا، میرے لاشے کو آگ لگا کر خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا اور مجھے دوبارہ زندہ کر کے یہ کام 70 بار میرے ساتھ ہوگا، تب بھی میں آپ کے دفاع میں لڑ کر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو پھر میں کیوں نہ ایسا کروں کہ صرف ایک بار ہی آپ کی راہ میں مارا جاؤں اور ہمیشہ کی عزت، خوشی اور اعلیٰ مرتبہ میرا مقدر بنے۔ پھر روز عاشور آیا۔ مسلم بن اوسجہ نے سپاہ یزید پر ایک ایسا تاریخی حملہ کیا کہ پیاس کی شدت اور ضعیفی کے باوجود بھی وہ جواں مرد نظر آئے
جو بہادری سے لڑتے ہوئے یہ کہتے جاتے تھے، اگر تم لوگوں کو اشتیاق ہے مجھے جاننے کا تو جان لو کہ میں قبیلہ بنی اسد کا شیر ہوں، اور اگر اپنے ظلم اور بربریت مجھ پر دکھانا چاہتے ہو تو شوق سے دکھاؤ تاکہ تم سیدھے رستے سے بھٹکو اور اپنے خدا کی نافرمانی کرو۔ فوج اشقیاء نے مسلم بن نوسجہ کی دلیرانہ جنگ دیکھی تو چاروں طرف سے ان پر بزدلانہ حملہ کیا، زخموں سے چور، لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور تلوار کا قبضہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا تو اپنی تمام تر قوت جمع کر کے مسلم میدان کربلا سے پتھر اٹھاتے اور مارتے، اور بالآخر خون کے بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمت جواب دے گئی اور گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر مسلم بن نوسجہ کے قریب پہنچے تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مسلم میرے بھائی، کوئی آخری وصیت اپنی زوجہ اور بچے کے لیے ہے تو بتاؤ۔ مسلم بن نوسجہ، جو کہ پہلے سے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ امام کی طرف کرتے ہوئے کہا، انہیں چھوڑو حبیب، بس کسی طرح انہیں بچا لو، اور شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، خدا آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اے مسلم ابن نوسجہ، اور پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم۔ ترجمہ: مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔